ملک میں بدترین آمریت ہے اور میں اخبارات دیکھ رہا ہوں اور مجھے تو میری خبر کہیں نہیں نظر آتی۔ کوٹ پیکنگ کی تھی جس کے لیے پراپر عدلیہ بنائی گئی تھی الگ عمران خان کے لیے، ابھی تک ہم اس سے نمٹ رہے ہیں۔ اس میں بھی وہ کہتے رہے کہ جی میری گھڑی میری مرضی، 190 ملین پاؤنڈ میں نے ملک ریاض کو دی اور اس سے زمینیں لی تو کیا ہوا، اور گئے تو چیخو چلاؤ بھائی چیخو، اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ بڑے ہی ایک مایوس دھمکی جو ہوتی ہے نا، مایوسی میں بندہ کہتا ہے اور نہ میں خودکشی کر لوں، میری شادی کرو اور نہ میں خودکشی کر لوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کھیرا وہ ہائی کورٹ پہنچی ہے جا کے کہ جی مجھے سانس لینے دیں، 3 سال کی ہائی کورٹ میں اس نے پٹیشن دائر کہ میں سانس نہیں لے پاتی، میں اسکول نہیں جا پاتی، مجھے میرے رہنے کے گھر شہر تو دو نا میرے رہنے کے قابل۔ تو حکمران شرم کرے، حیا کرے، کم از کم ابھی سے آغاز کریں گے تو 10 سال لگیں گے۔ السلام علیکم، میں امداد عمر ہوں۔ اپنے کزن ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر عمران خان صاحب خوشی سے نہال ہیں، خاموشی توڑ دی ہے، زبان کھول دی ہے اور حوصلہ پکڑ لیا عمران خان صاحب نے۔ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، کیا کہا گفتگو میں، اور ٹرمپ سے کیا امیدیں عمران خان صاحب نے وابستہ کر رکھی ہیں، اپنی پارٹی سے اور اپنی قوم سے یعنی پاکستانیوں سے عمران خان صاحب کیوں مایوس ہیں، اور آرمی چیف پر کیوں ایک بار پھر حملہ آور ہوئے عمران خان صاحب۔ ایک تو اس پر بات ہوگی اور دوسرا لاہور زہرآلود ہو چکا ہے، سانس نہیں لی جا رہی، اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی کہ لاہور کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس نے یہ ظلم کیا ہے لاہور کے ساتھ اور اہلیان لاہور، اور خاص طور پر لاہور اور عمومی طور پر پنجاب کے ساتھ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، ملتان سے لے کر گجرانوالہ تک کہیں لوگ سانس نہیں لے پا رہے۔ کون ذمہ دار ہے، کون قصوروار ہے، اور آج بھی کس طرح دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان کا وہ آلودگی ہے، اسموگ ہے، وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، اور اس پر ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہے، توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اس میں سیدھے مفادات ہیں لوگوں کا، اس میں بالکل بھی خیال رکھنا یا لوگوں کے لیے کچھ کرنا وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا وہ مد نظر نہیں ہے، اس میں نظر نہیں ہے ہماری حکومت کا، ہماری ریاست کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا۔ 3 سالہ بچی روتی پیٹتی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے کہ مجھے سانس لینے کی تو حق دیا جائے، تو وہ معاملہ جو بڑا سنگین ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر بات ہوگی، اور آخر تک میرا ویلاگ دیکھیے گا۔ لیکن جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی ٹرمپ کے انتظار میں تھی کہ امریکن انتخابات ہوں گے اور ٹرمپ آئیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نہ لے جائیں اپنے ساتھ۔ اگلے ویلاگ میں اس پر ایک سنگین قسم کی، سنجیدہ قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس میں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ابھی تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو ٹرمپ کے خاندان سے جا کر ملنا ہے، ٹرمپ کی ٹیم سے ملنا ہے، پہلے بھی ملتا رہا ہوں، اب بھی ملوں گا، اور کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کروائیں۔ ظاہر ہے پراپر حکمت عملی ہے اور عمران خان صاحب کے احکامات اور ہدایات کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ لیکن خان صاحب جو جیل میں ہیں، آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو اگر انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، بہرحال گفتگو کے نام پر انہوں نے عمران خان صاحب کے جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے اوپر تفصیلی ایک اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی رکھ دی گئی ہے، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ میڈیا پر کہیں وہ گفتگو نہیں چل رہی، اور جس کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے سینسر کیا جا رہا ہے، ملک میں بدترین آمریت ہے، اور میں اخبارات دیکھ رہا ہوں اور مجھے تو میری خبر کہیں نہیں نظر آتی۔ کچھ دن پہلے کہتے تھے کہ مجھے اخبارات نہیں مل رہے، اب کہہ رہے ہیں میرے اخبارات جو ہیں وہ جو ملتے ہیں تو اس میں میری خبر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب یہ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، اور پھر جہاں جہاں اس میں کمنٹ کرنے والی اور اپنا تجزیہ دینے والی یا کچھ حقائق درست کرنے والی چیز ہوگی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، جمہوریت تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی نہیں تھی۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے، جواب ہوتی ہے جو اب نہیں ہے، آپ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ مطلب دو چیزیں جو ہیں نا وہ مکس کر کے، جو ٹو رانگس ہیں وہ کبھی بھی رائٹ نہیں ہو سکتے، اس کو ملا کے کوئی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ بات کر رہا ہے بندہ جس نے کوٹ پیکنگ کی تھی، جس کے لیے پراپر عدلیہ بنائی گئی تھی الگ عمران خان کے لیے، ابھی تک ہم اس سے نمٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم اس سے جونج رہے ہیں، ملک جونج رہا ہے کہ بھائی یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو کوٹ پیکنگ کی گئی تھی، ججوں کو لایا گیا تھا، ان کا کیا کرنا ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب، عمر عطا بندیال، ثاقب نثار، جسٹس گلزار، کھوسا، پوری لائن لگی ہوئی تھی جو سپریم کورٹ جو عمران خان کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچھا جی، ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات
آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ احتساب کے لیے کہتے ہیں جی میں احتساب کے لیے بالکل بھی میں احتساب کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے کیا میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے۔ میں نے 190 ملین پاؤنڈ، کل اس پر معاملہ جانا ہے آگے عدالت میں، کل اس پر عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان ہے اور جرا وغیرہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں اب کل جمعہ ہے تو وہ جمعہ واپس آتا ہے عمران خان صاحب کو یا بری کر دیے جاتے ہیں۔ اچھی خبر آتی ہے عمران خان کے لیے، بری خبر، لیکن وہ اس میں بھی وہ کہتے رہے کہ جی میری گھڑی میری مرضی، 190 ملین پاؤنڈ میں نے ملک ریاض کو دی اور اس سے زمینیں لی تو کیا ہوا، مطلب وہ اور وہ کھلے عام کہتے رہے۔ تو وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ جی میں پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پارلیمنٹ میں میرے خلاف نعرے لگتے، مجھے تقریر نہیں کرنے دی جاتی۔ وہ کسی بھی فورم پر اپنے مخالفین کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جو اپنی اپوزیشن کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہ کل تھے نہ آج ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، ان انتخابات میں بھی ہوئی، 18 میں بھی ہوئی۔ پاکستان کو کوئی بھی انتخاب آئیڈیل نہیں ہوتا، صاف شفاف نہیں ہوتا۔ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی انتخابات ٹھیک ہوئے، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ادھر دیکھیں کیملا ہیرس نے ٹرمپ کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا پرامن انتقال اقتدار کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے بڑی محنت کی لیکن ٹرمپ نے محنت کی، زیادہ محنت تھی، وہ جیت گیا، ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے تو زبردست، مبارکباد، ویلکم۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو فون کر کے کہا کہ زبردست بھائی آؤ وائٹ ہاؤس آؤ، گپ لگاتے ہیں۔ یہ جمہوریتیں ہوتی ہیں۔ یہاں کیا ہے جی، عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد یا سلیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ سیدھے دروازے سے ایک بار بھی قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آتے تھے، کیونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا جو آتے ہیں تو ان کے لیے پراپر ایک راستہ مختص ہوتا ہے، وہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں، یا سرکاری بینچز کا جو فرنٹ کا راستہ ہے وہ وہاں سے آتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ایوان میں داخل ہونے کے لیے 3-4 راستے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پچھلے دروازے سے آتے ہیں، کچھ درمیان والے سے، کچھ وہی جو فرنٹ کا دروازہ ہوتا ہے دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ، لیکن یہ صاحب پچھلے دروازے سے آتے تھے۔ جو پرائم منسٹر کا دروازہ تھا وہاں سے نہیں آتے تھے تاکہ اپوزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، بینچز کے درمیان سے آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھتے تھے۔ وہ آج کہہ رہے ہیں جمہوریت، تو بھائی اب اگر ببول کے بیج بو گے تو پھر کانٹے ہی کاٹو گے نا بھائی، پھر پھول تو نہیں ملیں گے۔ حالانکہ ببول میں بھی چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اس خاص موسم میں وہ دھرتی کو پیلا کر دیتے ہیں، بسنتی کر دیتے ہیں دھرتی کو۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، پینڈو آدمی ہوں، بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جب وہ کیکر کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں پیلے رنگ کے، بسنتی رنگ کے، وہ جب زمین پر آتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کہاوت ہے کہ پھر ببول کا جو ہے وہ کیکر جو ہے وہ تو پھر کانٹے ہی دیتا ہے نا۔ تو بہرحال تو وہ یہ جمہوریت کی بات کریں عمران خان صاحب۔ اچھا جی، آگے چل کر کہتے ہیں کہ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے۔ میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ نواز شریف کا چھپتا تھا کیا؟ آصف زرداری صاحب تو سزا یافتہ بھی نہیں تھے، مفرور بھی نہیں تھے، بھگوڑے بھی نہیں تھے، گرفتار تھے۔ ان کا انٹرویو حامد میر نے کیا تھا اور انٹرویو تھوڑی دیر چلا اور انٹرویو رکوا دیا گیا، اور عمران خان نے خود رکوایا فیض امین کو کہہ کر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں چل رہے ہیں؟ تو بھائی ایسے تو ہوگا، پھر اس طرح کھڈے کھودے بھائی، گرو گے اور گرے ہوئے۔ اور ہم تب کہتے تھے کہ خان صاحب دلدل میں جا رہے ہو، آپ بیوقوفی کر رہے ہو، امکانہ فیصلے کرو، اس طرح مت جاؤ۔ گئے تو چیخو چلاؤ بھائی، چیخو، اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، مایوسی کہ جو ظلم کر لیں ان سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری کیا۔ میں ان کی مینڈیٹ چوری کرنے میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی، اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق سلب کرنا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر
قانون سازی کر دی گئی۔ اب ادھر آئیں تو یہاں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سروسز کا اندرونی معاملہ ہے، یہ کہتے ہیں گو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال کوئی سروسز کا اندرونی معاملہ ہے۔ پارٹی کسی طرف جا رہی ہے، عمران خان صاحب کسی اور طرف جا رہے ہیں، یا ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں، یا تیاری نہیں ہے، یا خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ پارٹی میرے پاس نہیں رہی، تو اس لیے پھر کہہ رہا اب ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہوئی، تو بحث بھی آپ کریں نا پارلیمنٹ میں بیٹھیں، کمیٹیز میں بیٹھیں، لوگوں کو کہیں کہ اپنے اپنی اس میں تجاویز بھی دیں۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ اچھا، یہ آگے چل کر جو جملے بڑے ہی ایک مایوس دھمکی جو ہوتی ہے نا، مایوسی میں بندہ کہتا ہے ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، میری شادی کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مجھے کینیڈا بھیجو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ سندھی کی کہاوت ہے کہ ایک بندہ گرا کنویں میں اور اس نے کہا مجھے نکالو ورنہ میں دنیا سے نکل جاؤں گا، ورنہ میں پھر آپ کو ملوں گا نہیں۔ وہ عمران خان کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح کی بات کہ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک کے انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ یعنی پوری پارٹی کو فارغ کرنے پر عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جاتا۔ جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں کوئی نہیں آیا تھا، پنڈی کا احتجاج تھا اس میں کوئی نہیں آیا تھا، 4 اکتوبر 5 اکتوبر اس میں کوئی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، پارٹی کی لیڈرشپ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور تو اور جو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور ایک فرمائشی گرفتاری ٹائپ ان کا سین ہوا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اسلام آباد کی طرف ادھر نہیں گئے تھے۔ میرا اپنی قوم کو پیغام ہے، اچھا جو ایم این ایز ایم پی ایز تو اپنی جگہ نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی لیڈرشپ جن کو عمران خان صاحب نے کرسیاں دی ہوئی ہیں وہ تک اپنے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا اپنی قوم کو پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناک بند ہوں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہت بہتر ہے۔ یہ ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کو تیار ہوں۔ اب یہ کیونکہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کے نام سے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر ہے، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ گفتگو عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل باہر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ یہ بات جو رؤف حسن صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جبران الیاس ہے، کچھ اور ہے، وہ یہ سارا کچھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو باتیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کل کو عمران خان صاحب کہہ کہ میں نے نہیں کی، لیکن آج تک عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر چلنے والی ہر بات کو اون کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں، جس کا امکان موجود ہے، اور اب جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب کے خلاف جو اگلا فیصلہ ہوگا، ایک آدھی سزا ادھر سے ہو جائے گی اور اگلا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کا ملٹری کورٹ میں فیض حمید کے ساتھ ٹرائل ہونا ہے، کیونکہ کچھ رکاوٹیں تھیں، سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ہو چکی ہیں۔ اب آگے عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس کے حوالے یا ملٹری کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ، اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے امید ہے کہ ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے، اور جو یار ہنسی آ رہی ہے، مطلب ٹرمپ نیوٹرل ہوں گے۔ اچھا اگر ٹرمپ نیوٹرل ہوتے تو پھر آپ کو کیا فائدہ؟ ٹرمپ اگر نیوٹرل ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پر کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے نا۔ اصل میں طریقے سے نیوٹرل کا مطلب انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ ہو وہ نیوٹرل ہے، چیف جسٹس میرے ساتھ ہو وہ نیوٹرل ہے، آرمی چیف میرے ساتھ ہو وہ نیوٹرل ہے، جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہو وہ نیوٹرل ہے، اور جو میرے خلاف ہے وہ نیوٹرل۔ ظاہر نیوٹرل تو کوئی نہیں، جب آپ کے ساتھ ہے تب بھی نیوٹرل نہیں ہے، آپ کے خلاف ہے تب بھی نیوٹرل نہیں ہے۔ لیکن ٹرمپ کو یہ ترلا کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہوں، اور اچھا اب آرمی چیف کے لیے کہتے تھے کہ نیوٹرل کا مطلب جانور ہوتا ہے، اب ٹرمپ کو جانور بننے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی پریشانی مخمصہ، اگر جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، گھڑی ہے، یا عمران خان صاحب نے واقعی بات کی ہے، لیکن نیوٹرل کے اوپر جو عمران خان صاحب کی اپنی وضاحتیں تھیں یا ان کی اپنی جو دلائل تھے، استدلال تھا، یہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ سے امیدیں ہیں ان کو، خوشی ہوئی ہے، کہتے ہیں خوش آئند ہے، اور خوشی بھی ہوئی ہے۔ کل کہا تھا علی محمود خان صاحب نے کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ
کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہونا، یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر اگر اپنے معاملات اگر ڈیل کریں ان کو تو بہتر ہے۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کئی بار۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں۔ میں نے باہر نہیں جانا، پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتا۔ ڈیل کرنے کے لیے بہت ترلیں کی خان صاحب نے، بہت منتیں کی ہیں، لیکن ڈیل اگلے نہیں کر رہے کیونکہ خان صاحب کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جس دن کسی ملک نے عمران خان صاحب کی گارنٹی دی تو خان صاحب اڑ جائیں گے۔ اچھا جی، اب مطلب نکل جائیں گے پاکستان سے۔ حسین حقانی صاحب نے عمران خان صاحب کے اس الزام پر ٹویٹ کیا، جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی پچھلی حکومت میں خواجہ آصف نے مجھ پر صدر ٹرمپ کی پالیسی تحریر کرنے کا الزام لگایا تھا۔ عمران خان نے مجھ پر صدر بائیڈن کے کان بھرنے کا الزام لگانے سے نہیں تھکتے۔ عمران خان، میں امریکہ میں اپنے اثر و رسوخ کے بارے میں ان سب کی غلط فہمیوں پر ہنسوں یا روم؟ یہ انہوں نے حسین حقانی صاحب نے فوری طور پر جواب دیا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں جو وہ مدعا جو میرے مطلب جس سے ہوتا ہے نا کہ لاہور میں نکلا نہیں جا رہا۔ اب پاکستان میں ہمارا جو وادی سندھ کی جو قدیم تہذیب ہے، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے، تو 2 بڑے آثار ہمارے پاس۔ ایک موہنجو دڑو دریائے سندھ پر خوبصورت ایک شاندار شاہکار تہذیب تھی، شہر تھا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے تباہ ہوا، کسی کو نہیں پتا کیسے زمین بوس ہوا۔ اور دوسرا ہڑپا، یہ ادھر پنجاب میں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ شہر کیسے تباہ ہوئے، کیسے برباد ہوئی۔ اتنی خوبصورت تہذیبیں آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے جدید ترین شہروں کی طرز پر بنے ہوئے وہ شہر تھے، تباہ ہو گئے۔ لیکن تاریخ میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہوتا ہے کہ لاہور ویران ہو جاتا ہے، لاہور سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں، گلیاں ویران ہو جاتی ہیں، شہر ویران ہو جاتا ہے، گجرانوالا ویران ہو جاتا ہے، ملتان ویران ہو جاتا ہے، پنجاب کے بڑے بڑے شہر ویران ہو جاتے ہیں، تو تاریخ پہ سب کو پتہ ہوگا کہ کس نے ان شہروں کو تباہ و برباد کیا، وہ کون تھے۔ 50 سال پہلے دنیا میں جو مسئلہ حل کر دیا گیا تھا سموگ کا، آج بھی ہم وہ حل نہیں کر پا رہے۔ اور دنیا نے جو سبق حاصل کیا کہ شہر آباد کرنے کا مطلب قدرت کو تباہ کرنا نہیں ہے، اربنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تہس نہس کر دو، اپنے دریا تباہ کر دو، اپنے جنگلات تباہ کر دو، اپنے باغات تباہ کر دو اور ٹائر جلاؤ اپنا ترقی کے نام پر۔ اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے، ہر سال ستمبر اکتوبر میں آ کر حکومت اسکول بند کر دیتی ہے، جیسے بچے دھواں چھوڑتے ہو، جیسے اسکولوں کے چھتوں سے دھواں نکلتا ہو، گاڑیاں چل رہی ہیں، چمنیاں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، بھٹے چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، بند اسکول کر دیے گئے۔ نالائکی ہے نا، نااہلی ہے حکومت کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بابو ہیں، بابو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیہڑیاں لگاتے ہیں، وہ لہریں گننے والے انجینئر کی طرح، ان کی روٹیاں جو ہے وہ زیادہ سونے کی وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور کروڑا اربوں روپے وہ کماتے ہیں سیزن میں۔ اور کوئی ایک ایسا قدم نہیں ہوتا جس کو ہم یہ کہیں کہ اگلے سال کے لیے بندوبست کر لیا گیا ہے کہ 1% یا 2% سے وہ کم ہوگی، یعنی 1400 تک وہ جو ہوا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ ہوا ہے 1400، یعنی دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ ہم لوگ یہاں جی کیسے رہے، ہم لوگ یہاں رہ کیسے رہے۔ وزیر ماحولیات روزانہ آ کر پریس کانفرنس کرتی ہیں، ایک کوئی ایسا قدم جو مستقل بنیادوں پر ہو۔ ایک بات کر دی گئی کہ لاہور کو چاروں طرف سے ایک گرین وہ بنا دیں گے، اپنا رنگ بنا دیں گے، جنگلات اگا دیں گے لاہور۔ اچھا جی، یہ تو بات کہنے میں اچھی لگتی ہے، لیکن جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو کون روکے گا؟ ملتان میں آم کے باغات اجاڑ کر DHA بننا، گجرانوالا میں، وزیر آباد میں کھیت کھلیان اجاڑ کر DHA بن رہا ہے، لاہور میں روڈا دریا پر قبضہ کر کے ایک آبادی بنائی جا رہی ہے، لاہور شہر میں جو والٹن ایئرپورٹ تھا، یہ کلمہ چوک کے پاس، وہاں پر سٹی بزنس ڈسٹرکٹ بنا، CBD، ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں، درخت اجاڑ دیے گئے۔ لاہور شہر کے بیچوں بیچ ہائی رائز پلازے بن رہے ہیں
جس مکان میں 5-5 10-10 درخت تھے وہ کاٹے جا رہے ہیں اور بلڈنگیں بن رہی ہیں. چاروں طرف رنگ ہے لاہور شہر کو چمنیوں کی، فیکٹری کی. الزام لگاتے ہیں کہ جی انڈیا سے دھواں آ رہا ہے، انڈیا سے دھواں آ رہا ہے. آ رہا ہوگا انڈیا سے دھواں بھائی، ہم اپنا کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ڈی ایچ ایز، ہمارے بیریا ٹاؤن، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنی بھی بن رہی ہیں زرعی زمین پر، باغات پر، انڈیا نے کہا کہ بناؤ؟ میں بڑے عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ اگر ہم اس لیول پر اربنائزیشن کریں گے، زرعی زمینیں جو ہیں وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جائیں گے اور کوئی رولز نہیں ہوں گے، کھائیں گے کیا؟ کیا کھائیں گے ہم؟ ابھی تو ہوا نہیں مل رہی نا ہمیں. ایک چھوٹی بچی امل نام ہے اس کا، سکھیرا، وہ ہائی کورٹ پہنچی ہے جا کے کہ جی مجھے سانس لینے دیں. 3 سال کی ہائی کورٹ میں اس نے پٹیشن دائر کی ہے کہ میں سانس نہیں لے پاتی، میں اسکول نہیں جا پاتی، مجھے میرے رہنے کے گھر شہر تو دو نا میرے رہنے کے قابل. آج کل پرسوں سے مجھے جو کچھ شہر کا محشر دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک اسٹوری یاد آ گئی BBC پر 2022 میں چھپی تھی مئی میں، اور وہ شکیل اختر نے اسٹوری چھاپی ہے، یہ BBC کی ویب سائٹ پر اس کی اسٹوری تھی یہ. اور جیسلمیر راجستھان، خوبصورت حویلیوں کا علاقہ ہے پورا کا پورا راجستھان. دنیا میں شاید کہ اتنی خوبصورت حویلیاں ہوں جو راجستھان میں ہیں. ایک وہاں کلندرا نام کا گاؤں ویران پڑا ہے 200 سال سے. میں جو شہر کا حشر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک ہوتا ہے نا انسان کو ذہن میں آتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لاہور بھی کلندرا کی طرح، گجرانوالے بھی کلندرا کی طرح، ملتان بھی کلندرا کی طرح ویران نہ ہو جائیں، لوگ کوچ نہ کر جائیں یہاں سے. کیونکہ سانس نہیں ہوگی تو لوگ کیوں آباد ہوں گے یہاں پر، کیوں رہیں گے یہاں پر. اس گاؤں کی کہانی مختصراً یہ ہے کہ ایک سالم سنگھ تھا، گاؤں برہمنوں کا تھا. ایک بچی اس کو پسند آ گئی تھی کہ میں اسے شادی کروں گا. بچی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو اس نے 2-3 دن کا مہلت دی گاؤں والوں کو کہ جی آپ کے 2-3 دن کی مہلت ہے، آپ سوچیں اور پھر مجھے جواب دیں. تو وہ سمجھ گئے کہ تو ہم انکار بھی کریں گے تو اس نے تو زبردستی بچی کو اٹھا لینا. تو بچی کی اور اپنی گاؤں کی عزت بچانے کے لیے راتوں رات پنچایت بٹھا کر کوچ کر گئے. اور آج تک وہ حویلیاں اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں. آج تک وہ گاؤں ویران ہے. 200 سال ہو گئے وہ ویران ہے گاؤں. کیونکہ اب کہتے ہیں کہ وہاں پر آسیب ہے، اب کہتے ہیں وہاں ان گاؤں والوں کی آتمائیں بھٹک رہی ہیں. تو لاہور کو کم از کم انسانوں کے رہنے کے قابل تو چھوڑے، پنجاب کو انسانوں کے رہنے کے قابل چھوڑے. ترقی کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں کی سہولت جو ہوتی ہے، ماحول کو بہتر بنانے کے جو طریقے دنیا نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، جس پر دنیا چل رہی ہے. بیجنگ میں سب سے زیادہ انڈسٹری ہے، چائنا میں سب سے زیادہ انڈسٹری ہے. وہاں کا دیکھیں تو ہم تو شرما جائیں کہ یار وہ اگر کنٹرول کر پاتے ہیں چیزوں کو تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے. تو حکمران شرم کریں، حیا کریں. کم از کم ابھی سے آغاز کریں گے تو 10 سال لگیں گے ہمیں نارمل، صاف ستھرا نہیں لیکن ایک نارمل آب و ہوا کے لیے اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں. تو ذرا شرم حیا کر لیں. اور یہ جو بابو ہیں انہوں نے تو اپنے بچے باہر رکھے ہوئے ہیں، ان کی پالیسیز پر نہ چلیں. کوئی ہنگامی بنیادوں پر پالیسیز بنا کر دنوں کے اندر اندر یہ جو جتنی بھی ماحولیات دشمن جو انڈسٹری ہے، جو وہیکلز ہیں، یہ جو بھٹے ہیں، یہ بند کروائیں. اور جو نہیں اپنے آپ کو ماحولیات دوست مشینری جو نہیں لگاتی انڈسٹری، اس کو بند کر دیں ہمیشہ کے لیے. تھوڑا سا لحاظ کریں، لوگوں کو جینے دیں، صاف ہوا دیں. اب لوگ روٹی نہیں مانگ رہے، صاف ہوا مانگ رہے ہیں سانس لینے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ